نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع عشر حصہ اول قد کے ساتھ فعل ماضی کی تاکید۔ عموماً آپ نے پڑھا ہے، اپنی زبانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے تاکید کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور تاکید سے مفہوم اپنی بات کی سچائی کو زور کے ساتھ پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فعل مضارع میں جب تاکید مقصود ہوتا ہے تو لام تاکید نون تاکید لگایا جاتا ہے، اس سے فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن فعل ماضی میں تاکید، اور اسی طرح اسم میں اگر آپ کو تاکید مقصود ہو تو ان اور ان لگا کر یا لام تاکید لگا کر جو ہے وہ اسم میں تاکید کے معنی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فعل ماضی میں تاکید کا معنی پیدا کریں گے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو، اس حوالے سے آج آپ پڑھیں گے۔ فعل ماضی میں اگر آپ کو تاکید چاہیے تو آپ نے قد لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ فعل ماضی میں قد لگاتے ہیں تو اس سے آپ کے معنی میں زور اور تاکید پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً آپ نے یہ کام کیا۔ اسی طرح چاہے وہ فعل ماضی ہو، چاہے وہ ماضی بعید ہو، چاہے وہ ماضی استمراری ہو، جس میں بھی اگر آپ تاکید چاہتے ہیں تو ماضی بعید اور استمراری میں بھی اگر آپ کو تاکید کا معنی پیدا کرنا ہو تو پھر آپ کو افعال جو کانا ہے اس سے پہلے قد لانا پڑے گا، اور عام افعال میں جو ہے وہ ماضی کے صیغے سے پہلے قد لانا پڑے گا۔ وہ کیسا ہے در ترتیب دیکھیں۔ فعل ماضی کے اندر اگر تاکید کے معنی پیدا کرنا چاہو اور تم کو یہ بتانا مقصود ہو کہ فلاں کام ہو چکا ہے، تم نے فلاں کام کر لیا، تو اس کے لیے ماضی کے شروع میں قد بڑھا دو۔ جیسے وصل الیہ کتابک، آپ کا خط مجھے ملا، یہ ایک جملہ ہے سمپل سے۔ قد وصل الیہ کتابک، آپ کا خط مجھے یقیناً مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلے والے جملے کی بنسبت دوسرے والے جملے میں زور زیادہ ہے۔ اور تیسرا ہے قد کان وصل الیہ کتابک، اب یہ کان وصل یہ ماضی بعید ہے کہ آپ کا خط مجھے مل گیا تھا، اور اب قد بڑھا دیا تو یقیناً بالکل سچی میں آپ کا خط مجھے مل گیا تھا۔ تو یہ اپنی بات میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ماضی استمراری پر بھی قد بڑھا کر تاکید کے معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے قد کنت ارجو منک الخیر، میں آپ سے خیر کی توقع کرتا تھا، جیسے نا اس کو قد کنتو کو ہٹا دیں، پہلے ارجو منک الخیر، میں آپ سے خیر کی امید کرتا ہوں۔ اب آپ نے کنتو لگایا، کنتو ارجو منک الخیر، میں آپ سے خیر کی امید کرتا تھا۔ اب آگے قد بھی لگا دیا تو اس میں مزید جو ہے وہ ایک تاکید کی صورت آ گئی، اور تاکید اور جان پیدا ہو گئی آپ کی بات میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں نے یہ کتاب پڑھ لی، سب میں اب قد لگانا ہے آپ نے۔ قد قرأت هذا الکتاب، زینب نے اپنا سبق یاد کر لیا۔ قد حفظت زینب درسها، الحمدللہ۔ قد حفظت زینب درسها، فرید نے اپنی گائے بیچ دی۔ قد باع فرید بقرته، باع فرید بقرته تھا، اب اس کے شروع میں قد لگا دیا۔ قد باع فرید بقرته، ہم دونوں کھانا کھا چکے، ہم دونوں کھانا کھا چکے۔ قد اکلنا الطعام، اور ابراہیم کے مہمان واپس چلے گئے۔ قد رجع ضیوف ابراہیم، قد رجع ضیوف ابراہیم، وہ بکری کل ذبح کر دی گئی۔ تلک الشاة قد ذبحت امس، تلک الشاة قد ذبحت امس، میرے والد دہلی سے واپس آ گئے۔ والدی قد رجع من دہلی، یا قد رجع والدی من دہلی، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ عفونا عنک، عفونا عنک، میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا۔ قد ما رأیتک قبل هذا، قد ما رأیتک قبل هذا، ہم سب لوگ بخیر عافیت پہنچ گئے۔ قد وصلنا جمیعا مع الخیر، یا بالخیر والعافیت، قد وصلنا جمیعا بالخیر والعافیت۔ اسی طرح اگلی تمرین ہے التمرین نمبر 78، میں نے پوری تقریر یاد کر لی تھی۔ یہ جو ہے ماضی
بعید ہے، کنت حفظت الخطبۃ کلہا، ٹھیک ہے، اب اس میں قد لگا دیا، قد کنت حفظت الخطبۃ کلہا، میں نے تمہارے خط کا جواب دے دیا تھا، قد کنت رددت علیک رسالتک، ٹھیک ہے، رد یرد لوٹانا، جواب دینا، قد کنت رددت علیک رسالتک، فاطمہ بجلی کی کڑک سے ڈر گئی تھی، قد کانت خافت فاطمۃ من الرعد، قد کانت خافت فاطمۃ من الرعد، تم دونوں نے میری موت کا یقین کر لیا تھا، قد کنتما تیقنتما بموتی، قد کنتما تیقنتما، تیقن یتیقن، تیقن یقین کرنا، تم لوگ وقت پر مدرسہ پہنچ گئے تھے، یعنی ہم لوگ قد کننا بلغنا المدرسۃ فی المیعاد، وقت کو کہتے ہیں میعاد، مقررہ وقت کو، میری بہن پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، میری بہن نے، اختی قد کانت حفظت القرآن کلہ، اختی قد کانت حفظت القرآن کلہ، ہم لوگ آپ سے مایوس ہو چکے تھے، کننا یئسنا منک، یئسنا، یئسا ییأسو، مایوس ہونا، تم لوگ اللہ سے اپنی امیدیں منقطع کر چکے تھے، قد کنتم قطعتم رجاءکم من اللہ، قد کنتم قطعتم رجاءکم من اللہ، تم لوگ تو ہر امتحان میں فیل ہوتے تھے، قد کنتم ترسبون فی کل اختبار، قد کنتم ترسبون فی کل اختبار، واقعی ہم لوگ اپنا وقت ضائع کرتے تھے، حقا قد کننا نضیع وقتنا، حقا قد کننا نضیع وقتنا، واقعی اس کو کہتے ہیں حقا، ٹھیک ہے، تو یہ ماضی میں تاکید کے معنی پیدا کرنا ہو تو آپ نے یہ پڑھ لیا کہ قد لگایا جاتا ہے، اور وہ قد جس طرح ماضی عام ماضی میں لگتا ہے تو ماضی بعید میں بھی لگتا ہے، اور ماضی استمراری میں، ماضی بعید اور ماضی استمراری میں قد کانا سے پہلے لگے گا، ٹھیک ہے۔